اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں نمازوں کا تذکرہ ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، کئی مقامات پر تذکرہ کیا اور ایمان والوں کو فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ جگہ جگہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے یہ بات فرمائی، اور یہ اس لیے فرمائی ہے کہ نماز اہم عبادت ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد جو سب سے اہم عبادت ہے وہ نماز ہے، اور نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ آپ کھڑے ہو کر پڑھیں، آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھیں، لیٹ کر بھی اگر آپ کہیں کہ میں رکوع سجدے نہیں کر سکتا، اشاروں کے ساتھ نماز پڑھیں۔ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، کسی بھی صورت میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازوں کی اتنی تاکید فرمائی، آپ نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور آپ جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، دنیا سے آپ تشریف لے جا رہے تھے، جو آپ کی آخری وصیتیں اور نصیحتیں ہیں، اس میں بھی آپ نے بار بار یہ بات فرمائی کہ اے مسلمانوں، نماز کا خیال رکھنا، نماز کو ضائع نہ کرنا، نماز کو ضائع نہ کرنا، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ نماز اللہ کے دربار میں حاضری ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی عبادت ہے، نماز اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا ذریعہ ہے، نماز انسان اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے۔ مسجد میں آتا ہے، یہ اللہ کا دربار ہے۔ اگر ابھی ہمیں یہ کہا جائے کہ آج سب نے گورنر ہاؤس پہنچنا ہے، صدر ہاؤس پہنچنا ہے، اور وہاں صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب، گورنر صاحب ہماری جو بھی مشکلات ہیں، حاجتیں ہیں، ان سے ان کے سامنے رکھیں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ ہماری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں، تو ہم جلدی تیار ہو کر پہنچیں گے کہ آج گورنر صاحب نے کھلی کچہری لگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی روزانہ دن میں 5 مرتبہ کھلی کچہری ہے۔ اللہ پاک اپنے دربار میں اپنے بندوں کو خود بلا رہے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ کتنی بڑی بدبختی ہے کہ اللہ جل شانہ بلا رہے ہوں اور ہم بھاگ رہے ہوں۔ ہمیں نماز ہی نہ آتی ہو تو نماز کو سیکھیں، اپنے دن کی ابتدا نماز سے کریں، اپنے دن کی انتہا نماز سے کریں، اپنی رات کی ابتدا نماز سے ہو اور آپ کی رات کی انتہا نماز سے ہو۔ دن کی ابتدا میں اللہ نے فجر کی نماز ہمیں دی ہے، آپ نے صبح صبح اللہ کے آگے سجدہ کیا، تلاوت کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پورا دن آپ کا برکت والا گزرے گا۔ دن کا اختتام آخری نماز دن کی عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز بھی آپ نے پڑھ لی تو دن کے ابتدا میں بھی آپ نے اللہ کے دربار میں حاضری دی، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، دن کے آخر میں بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حاجتیں تو اس نے پوری کرنی ہے، تکلیف پریشانیاں تو اس نے دور کرنی ہے، ضروریات تو ہماری وہیں سے پوری ہونی ہے۔ اسی طرح رات کی پہلی نماز مغرب ہے اور آخری نماز رات کی عشاء کی نماز ہے، اور توفیق ہو جائے تو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیں، اور پھر دن کی ابتدا فجر سے۔ تو نمازوں کا اہتمام کریں، نماز کو نہ چھوڑیں۔ جب تک آپ کو نماز نہیں آتی، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں۔ جماعت کے ساتھ جب آپ نماز پڑھیں گے، صرف آپ اللہ اکبر امام کے ساتھ، امام جو کچھ کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کرتے رہے، آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اتنی آسانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کا طریقہ سیکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے نماز، اور اتنی مقبول عبادت ہے، لیکن کچھ اوقات اللہ نے ایسے رکھے ہیں اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ دن رات میں 3 اوقات ایسے ہیں جس وقت آپ نماز
نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر ایک، جب سورج طلوع ہوتا ہے، صبح کو سورج نکل رہا ہے، 10 منٹ تک، مثلا آج کل 7:10 پر یا 7:08 پر سورج نکل رہا ہے، تو 7:07 سے 17 منٹ تک، 10 منٹ تک آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بعض علماء نے یہ لکھی ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ سورج کی۔ تو جیسے ہی سورج نکلتا ہے تو وہ اس کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، ہمیں حکم ہے اس وقت تم نے عبادت نہیں کرنی ہے، اب آپ نے نماز نہیں پڑھنی ہے۔ 10 منٹ آپ انتظار کریں، جب سورج تھوڑا اوپر ہو جائے پھر آپ نماز پڑھیں۔ نمبر 2، زوال کے وقت، جب سورج بالکل سر پر آ جائے، جنتری میں ٹائم اس کا لکھا ہوتا ہے، سردی اور گرمی کے حساب سے بدلتا رہتا ہے، تو جو ٹائم جنتری میں لکھا ہوا ہے زوال کا، اس سے 5 منٹ پہلے اور اس کے 5 منٹ کے بعد تک، یعنی 10 منٹ آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور تیسرا وقت جس میں نماز پڑھنا منع ہے، وہ جب سورج غروب ہوتا ہے، عصر کے بعد، مغرب سے پہلے، جس کا 15 منٹ، تقریباً 10 سے 15 منٹ ایسا وقت ہے کہ بالکل سورج میں جو ہے وہ زردی اس کی بالکل ہلکی پڑ جاتی ہے اور غروب ہوتا ہے، اس وقت بھی نماز پڑھنا منع ہے۔ یہ 3 اوقات میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے علاوہ تمام اوقات میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔